میرا نام آہد ہے۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ یوں تو اللہ عزت کی حلال روزی دے رہا تھا۔ 3 بہنوں اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ والد صاحب میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے جمع پونجی کو سنبھال کر رکھا اور اس سے میری تعلیم اور بہنوں کو رخصت کرنے میں خرچ کر ڈالا۔ گھر کا خرچہ اماں نے کرائے پر چڑھی دکانوں سے کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیا، مگر اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور میں نے BS ان اکاؤنٹنگ کر کے اچھی نوکری حاصل کر لی تھی، جس میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے آثار بھی تھے۔ اماں کو گھر کا اکیلا پن کھانے لگا اور گھر کے سناٹے نے آخر کار یہ رنگ دکھایا کہ میری شادی طے ہو گئی۔ جب تک شادی کی بات گھر میں نہیں چلی تھی، میں نے کبھی اس موضوع پر سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب جوں شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، میری عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ دعائے خیر والے دن میں نے 2-3 بار کن اکھیوں سے سارا کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شادی میں اس کی رضامندی ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھا تو بہنوں کی بات کچھ صحیح معلوم ہوئی کہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ لوگ تو یہی کہتے تھے کہ میں خوش شکل ہوں، اور پھر اماں اور بہنوں کی آنکھ کا تارا تو تھا ہی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جب بارات لے کر مجھے سارا کو لینے جانا تھا۔ سارا کے گھر میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آخر وہ بھی 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ اس کے گھر والے بھی دل کے سارے ارمان پورے کر رہے تھے۔ حسب معمول ہم براتی لیٹ ہی پہنچے، حالانکہ موسم گرم نہیں تھا، مگر گھبراہٹ کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر جب بٹھایا گیا تو ہر طرف سے مبارکباد اور کیمرے کی روشنیوں کی بوچھار سی ہو گئی۔ ہمارا پورا خاندان اور سارا کا پورا خاندان امڑ آیا تھا۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار جو شاید اپنی بیٹیوں کو مجھے دینا چاہتے تھے، ناراض بھی ہو گئے تھے اور شادی میں نہیں آئے تھے۔ کچھ آئے تو تھے، مگر ان کے چہروں پر آثار واضح تھے۔ خیر، ان باتوں کو اماں بی نے شادی کے بعد کے لیے رکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خوشی کے موقع پر صرف شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسٹیج پر میرے ساتھ میرا سب سے قریبی دوست عاصم بیٹھا تھا۔ ویسے تو میرے تینوں بہنوئی بھی میرے ساتھ تھے، مگر چونکہ وہ دونوں مجھ سے بڑے تھے، اس لیے ان سے کافی میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ میں نے چپکے سے آصف کے کان میں کہا کہ یار کہیں سے پانی تو لا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ آصف بھی مذاق کے موڈ میں تھا، فوراً بولا یار بھابھی کا اتنا خوف ہے کہ ابھی سے حلق خشک ہو رہا ہے، کیوں ہم شوہروں کی ناک کٹوانی ہے۔ میرے گھورنے پر وہ فوراً پانی لینے چلا گیا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک شخص آصف کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کوئی مبارکباد دینے آیا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے ہے، کیونکہ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بڑی رازداری سے میرے کان میں بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ سے رابطہ کرنے میں بہت دیر کر دی، مگر کیا کرتا، ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے بغیر کسی تحقیق کے ایک ایسے غلیظ خاندان میں رشتہ طے کر دیا ہے کہ شاید اب اس کا کوئی مداوع بھی نہ ہو سکے۔ یہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، بے حد بدنام زمانہ ہے۔ پورے خاندان میں کہیں رشتہ طے نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کے سر سے اتارنے کے لیے باہر کے سیدھے سادے لوگوں کو پھنسا لیا۔ بھائی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو ایک مخلص ہونے کے ناطے آگاہ کر دوں کہ آپ لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے نہ جانے کتنے عاشق ہیں، وہ شادی کے بعد کیا رنگ دکھائے گی؟ بہرحال اپنی عقل استعمال کریں۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، نہ جانے وہ شخص اور کتنی دیر کیا کیا بولتا رہا۔ اتنے میں آصف پانی لے آیا اور وہ آدمی فوراً غائب ہو گیا۔ اس وقت سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے، کسی نے اس 2 منٹ کی کارروائی کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، مگر ان 2 منٹوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم میری خوشی کے جذبات پر جیسے برف جم گئی تھی، دل میں ہلچل ہو رہی تھی، دماغ نے کام کرنا جیسے بند کر دیا تھا۔ میرے ذہن پر اس انجان شخص کی باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اب سارا کا چہرہ مجھے معصوم نہیں بلکہ عیار لگنے لگا تھا۔ سارا کے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے میری سادہ ماں اور بہنوں کو بے وقوف بنا ڈالا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا نکاح کے وقت مجھے سب کے سامنے برآمدہ انکار کر دینا چاہیے، یا پھر شادی کر کے اس کو سبق سکھانا چاہیے؟ آخر کار میرے دماغ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو مزہ چکھانا ضروری تھا، اور نکاح کے بعد ان کو ان کی اوقات یاد دلا کر ہی ممکن تھا۔
مجھے یاد ہی نہیں کہ کیسے ساری رسومات کو مکمل کیا گیا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اماں بھی اور میری بہنوں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں حد درجہ سنجیدہ ہوں۔ سارا دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ سارا کے گھر والے اس سے بڑھ کر چالاک اور ہوشیار لگ رہے تھے، جبکہ سارا کے امی ابو مجھے بیٹوں کی طرح دعائیں دے رہے تھے۔ اس وقت وہ مجھے دنیا کے سب سے بڑے مکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح رخصتی عمل میں آئی اور میں انتہائی بے دلی سے گھر کی جانب چل دیا۔ آصف جو میرے ساتھ تھا وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں پریشان ہوں، مگر ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور میں اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا، اپنی ہی بیوی کے بارے میں کیا بھید کھولتا۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی میں خاموش ہی رہا اور بہانہ کر دیا کہ ابا جی یاد آ رہے ہیں، کاش وہ بھی ہوتے۔ اس پر آصف بھی اداس ہو گیا، کیونکہ جب سے اس نے اپنے ابو کو کھویا تھا وہ میرے درد کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ آخر کار تمام رسموں کے بعد وہ وقت آ گیا جب مجھے زارا کا سامنا کرنا تھا۔ کمرے میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر رشتہ داروں کے سامنے تماشا بننے سے بچنے کے لیے میں مرے ہوئے دل سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ سارا سراپا انتظار بنی بیٹھی تھی، مگر اس وقت مجھے انتہائی کبھی لگ رہی تھی۔ اس انجان شخص کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں اور میں انتہائی غصے میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور غصے والی نگاہ سارا پر ڈالی، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں تو بی بی، آج میرے سامنے ذرا کھل کر تو بتائیں کہ شادی سے پہلے آپ کے کل کتنے عاشق تھے، جن کے قصوں نے آپ کو اتنا مشہور کر دیا کہ آپ کے اپنے خاندان میں آپ کو کوئی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوا۔ میری بات پر سارا نے ایک دم حیرت زدہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اس موقع پر اس پر ایسے بجلی بھی گر سکتی ہے۔ میری زبان سے آگ برسنے لگی۔ میری آنکھوں کی نفرت نے اس کی آنکھوں سے سیلاب جاری کر دیا۔ عین اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کہنا کچھ نہیں، کر کے دکھانا ہے۔ میرے سامنے یہ شریف ساتھیوں والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے سامنے کھل چکی ہو، اور تم کیا تمہارے گھر والوں کی اصلیت بھی مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ اب تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنے والے خود کتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ صبح جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ویرانی تھی۔ مجھے ایک دم اس پر بے حد ترس آ گیا۔ نکاح کا بندھن ہی ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں خود بخود محبت جاگ جاتی ہے۔ پل بھر کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے شاید کچھ غلط کر دیا، مگر پھر اچانک شیطانی خیالات نے مجھ پر یلغار کر دیا۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے دھوکے نے آنکھوں پر نئے سرے سے پٹی باندھ دی۔ میری بہنوں نے جب سارا کی یہ حالت دیکھی تو حیران رہ گئیں۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ باجی فوراً میرے پیچھے آئیں۔ یہ سب کیا ہے احد؟ کیا ہم نے تم سے تمہاری رضامندی نہیں لی تھی؟ جب سب کچھ تم سے پوچھ کر کیا ہے تو اب اس رویے کا کیا مطلب ہے؟ باجی کا جارحانہ انداز دیکھ کر بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو حقیقت بتا دی جائے۔ میں نے ساری بات باجی کو بتا دی، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کو ایک انجان انسان کی باتوں پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم اپنے اکلوتے بھائی کی شادی بغیر چھان بین کے کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے کر دیں گے؟ کیا تم کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے گھر والوں پر بھروسہ نہ کروں؟ پہلے تحقیق تو کر لیتے، نہ جانے کون خبیث تھا جس نے تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم ایک نیک لڑکی پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہو؟ باجی کی سخت باتوں نے ذہن پر جمی گرد صاف تو کی، مگر وہ پوری طرح ہٹا نہ سکیں، اور میں بھی اپنی بات پر جمع رہا۔ باجی جہاں آگ ہوتی ہے وہیں دھواں ہوتا ہے۔ کچھ تو ہوگا جو عین شادی والے دن یہ سب میرے علم میں آیا۔ یہ تو اس کے گھر والوں کی عزت کی خاطر میں نے نکاح کر لیا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو کیا کر لیتے آپ سب؟ باجی نے اس وقت مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ایک پھانسی دل میں چپ سی گئی تھی۔ اس کی بد کرداری کا اگر کوئی ثبوت نہیں تو اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاک باز ہے۔ میں نے سوچا جب شادی کرنے کا ڈرامہ کیا ہی ہے تو پوری طرح نبھاؤں۔ ایک بار یہ سارے رشتہ دار چلے جائیں تو پھر کھل کر سامنے آؤں گا۔ یہی سوچ کر میں نے ولیمے کے لیے تیاری شروع کر دی اور کپڑے لینے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے باجی کی آواز سنائی تھی،
وہ سارا صحیح بات کر رہی تھیں۔ میرے قدم رک گئے۔ سارا، آہت کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ جانے کون تھا جس نے تم پر بہتان لگایا، مگر اب تم پر جو آزمائش آئی ہے اس میں تمہیں کھرا اترنا ہوگا۔ یہ صرف تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی عزت کا سوال نہیں، ہماری بھی عزت کا سوال ہے۔ تبھی دھیمی سی آواز میں سارا بولی، باجی، امی ابو نے مجھے رخصت کر دیا ہے، اب تو میرا جینا مرنا آپ سب کے ساتھ ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا آخری سفر اپنے شوہر کے کندھوں پر ہو، وہ مجھ سے راضی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میری بے گناہی کا گواہ اللہ ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کس نے یہ سب کیا اور کیوں کیا۔ چلو ابھی خیر ہے، ولیمہ ہو جائے پھر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تم فی الحال اپنے گھر والوں کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ پریشان ہوں گے، ہم خود سب کچھ حل کر لیں گے۔ باجی نے سارا کو تسلی دی اور میں کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے کپڑے لے کر باہر نکل گیا۔ ولیمے میں بھی سارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لمحے شدت سے میرے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو اور یہ لڑکی ویسی نہ ہو جیسا میں نے سنا ہے، مگر میرے اندر شک کا ناگ ایسا پھن پھیلا کر بیٹھ گیا کہ عقل معاف تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں یقین تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ اگر 100% سچ نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہوگا۔ ولیمے کے بعد ایک رسم میں جب سارا اپنے گھر گئی تو میں نے انہیں جانے سے منع کر دیا۔ پتہ نہیں امی اور باجیوں نے کس طرح سے بات سنبھالی۔ سارا کے گھر والے بھانپ چکے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر سارا نے باجی کی کہی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے کچھ نہیں کہا۔ گھر واپس آنے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر میں نے کسی بھی دعوت میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنے خاندان والوں کو تو امی نے سنبھال لیا، مگر سارا کے خاندان والوں کو جب منع کیا گیا تو پھر سارا کی امی پہنچ گئیں۔ وہ سخت پریشان تھیں، شاید بیٹی کا اترا چہرہ ان پر دبے راز کھول رہا تھا۔ آخرکار امی باجیوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ساری بات کھول کر بتا دی جائے، اور انہوں نے یہی کیا۔ سارا کی امی دم بخود رہ گئیں کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ مجھے امی نے آفس سے فون کیا کہ میں جلدی گھر آ جاؤں، سارا کی امی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ گھر میں ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے معمول سے بھی دیر سے گھر لوٹا۔ میں نے سارا کے ساتھ شادی کی پہلی رات کے بعد سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں لوٹا تو سارا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھار میرے دل میں ہمدردی اور محبت امڈ آتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں، نئے سرے سے شروعات کروں، مگر پھر اتنی نفرت اور غصہ امڈ آتا کہ سارا کی ایک ایک حرکت ڈھکوسلا معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت بھی سارا کو دیکھ کر میرے ذہن نے اسے ڈرامہ کوئن کا خطاب دے ڈالا، ورنہ نماز میرے گھر واپس آنے کے وقت ہی پڑھنی تھی۔ میں نے صاف صاف باجی کو کہہ دیا تھا کہ اگر یہ عورت یہاں رہنا چاہتی ہے تو گھر سے قدم باہر نہ نکالے۔ ہاں، اس کے ماں باپ بھائی آ کر مل جائیں، مگر یہ وہاں نہیں جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پرانے قصے دوبارہ شروع کرے۔ اس دوران سارا کے بھائیوں، والد نے بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل ان سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی کی حمایت کرتے اور میرا دل صاف کرنے کی کوشش کرتے۔ آخر ایک دن امی نے میرا راستہ روک لیا۔ بیٹا، آج تمہاری شادی کو پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر اس 1 مہینے کو ہم سب نے اتنی اذیت میں گزارا ہے کہ لگتا ہے جیسے سال گزرا ہو۔ تو سوچو آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تم ایک بار بیٹھو، بات کرو، دل تب بھی نہ مانے تو خود کو اور سارا کو اس اذیت ناک تعلق سے آزاد کر دو۔ میں خود بھی نفرت اور غصے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا۔ آخر کار جمعے کا دن طے پایا۔ جمعے کی نماز کے دوران میں نے جب سجدے میں سر جھکایا تو بے اختیار میرا دل رو پڑا۔ میں جی بھر کر رویا اور پھر بے حد پرسکون ہو گیا۔ سب معاملات اللہ کے سپرد کر کے میں نے کھل کر حالات کا سامنا کرنے کا سوچا اور گھر پہنچ گیا۔ دوپہر کو گھر پر سب لوگ جمع تھے، میرے تینوں بہنوئی بھی تھے، اور آصف جو میرا جگری دوست تھا اور ساری صورتحال سے کسی حد تک واقف بھی تھا، وہ بھی آ گیا۔ سارا کے والدین بہت سلجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، بیٹا، ہمیں ایک بار تم بتاؤ کہ کیا ہوا تھا اور وہ شخص کون تھا جس نے تم سے یہ سب باتیں کیں۔ ظاہر سی بات تھی کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا، مگر اب یاد آیا کہ وہ شخص اس انداز سے بیٹھا تھا کہ میں اسے واضح دیکھ بھی نہ سکوں۔ بس اس کی آواز اور لہجہ تھا جو ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ میں نے ان سب کے سامنے ساری بات بتا دی۔ اس شخص کا پتہ لگانے کے لیے شادی کی مووی چلائی گئی، مگر دوران شادی میرے ساتھ کچھ انجان لوگ آ کر بیٹھے تھے۔ کئی لوگوں نے باتیں بھی کی تھیں۔
اسی وجہ سے سب لاحاصل رہا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے آصف سے پانی منگوایا تھا، اور جب آصف پانی لایا تو وہ شخص فوراً آ گیا تھا۔ میں نے یہ بات بتا دی۔ یہ موقع ہمیں شادی کی مووی کی ماسٹر کاپی میں دیکھنے کو مل سکتا تھا، کیونکہ مووی کی مکسنگ میں تو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے غیر ضروری چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔ جب ماسٹر کاپی میں دیکھا گیا تو وہ شخص نظر آ گیا جو آصف کے پانی لانے پر فوراً اٹھ گیا تھا۔ میں نے بھی تبھی اس کو غور سے دیکھا۔ وہ سفید داڑھی والا خاصا معزز شخص تھا اور بار بار اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سارا کے بھائی غصے سے پاگل ہو گئے کیونکہ وہ سارا کا پھپھا تھا۔ اس سب کا علم ہونے کے بعد وہ لوگ بغیر رکے چلے گئے۔ ایک ہفتے تک کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہوا، اور پھر اچانک جمعے والے دن ان لوگوں نے پھر ملنے کے لیے وقت مانگا۔ دوپہر کو پھر سب عزیز جمع تھے۔ سارا کے ابو نے بولنا شروع کیا۔ بیٹا آہد، سارا ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ ہم سب گھر والے اس کی ایک مسکراہٹ کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر تقدیر پر تو کسی کا اختیار نہیں۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اصل میں میری بہن کی خواہش تھی کہ سارا اس کی بہو بنے، لیکن میرے بھانجے کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ ہم اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے وہاں رشتے کے لیے انکار کر دیا اور یہاں آپ کی طرف حامی بھر لی۔ اسی بات کی جلن ان لوگوں نے شادی والے دن یہ حرکت کر کے نکالی تاکہ تم عین نکاح کے وقت انکار کر دو اور ہم بیٹی کی عزت کی خاطر وہاں رشتہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ ہم سب میں سے کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ رشتے مجبوری سے نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اسی رات میں کمرے میں سوچوں میں غرق بیٹھا تھا کہ سارا ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے میرے قریب چلی آئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بدظن ہیں، مگر آخری بار آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے میں اس پاک کتاب کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں۔ میری بے گناہی کا ثبوت اللہ دے گا۔ میں اپنی صفائی میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ میں بالکل پگھل گیا۔ میں نے سب کچھ بھلانے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ اب نارمل زندگی کی جانب آؤں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ سب بے انتہا خوش تھے کہ بات ختم ہو گئی۔ آج ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں 3 بچوں کا باپ ہوں، تب بھی ایک پھانسی دل میں چبھی ہوئی ہے۔ سارا بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی اور سب سے بڑھ کر وہ بہت پیار کرنے والی بہو تھی، مگر میری شک کی نگاہیں اسے کتنی اذیت دیتی تھیں وہ اس کا چہرہ بتا دیتا تھا۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ سارا نے بتایا کہ آج اس کے گھر جانا ہے، اسی وجہ سے میں جلدی آؤں، سو میں آفس سے جلدی گھر آ گیا اور ہم سب تیار ہو کر سارا کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں وہی شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا جو سارا کا پھپھا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ بہت بیمار لگ رہا تھا۔ سارا نے نفرت سے اسے دیکھا اور بچوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ مجھے سارا کے ابو نے زبردستی پاس بٹھایا۔ بیٹا، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے پاک باز لڑکی پر بہتان لگانے کا بہت سخت بدلہ لے لیا ہے، اب تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اسی وقت اس کمزور سے شخص جس کا نام محمد صادق تھا بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بیٹا، جس بیٹے کی خاطر میں نے سارا بیٹی پر بہتان لگایا، اللہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے اتنی اذیت دی کہ میں مفلوج ہو گیا۔ پھپھو بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح سے رو رہی تھیں۔ سارا کے پھپھا نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں بھڑکاؤں گا، تم سارا سے نکاح کرنے سے انکار کر دو گے اور ہم احسان جتلاتے ہوئے سارا بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیں گے، مگر تم نے جب نکاح کر لیا اور سارا بیٹی کو بیاہ کر لے گئے تو ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب وہی بیٹا جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اپنی آخرت داؤ پر لگا دی، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے بہت زیادہ پیٹتا ہے۔ میں نے بہت بار سارا بیٹی سے معافی مانگی ہے، مگر وہ مجھے معاف نہیں کر رہی۔ تم کہو گے تو شاید میرا امتحان ختم ہو اور میں سکون سے مر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ سارا کیوں اسے معاف نہیں کر رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ بھول چکا تھا، مگر ایک پھانسی دل میں تھی، ایک شک سا تھا، اور میری نظر سارا تک میرے شک کا پیغام پہنچا دیتی تھی۔ دل تو میرا بھی اس شخص کو معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت وقت کو شک کی آگ میں جھونک چکا تھا، مگر آج وہ پھانسی بھی میرے دل سے نکل گئی۔ سارا نے آج تک اس شخص کو معاف نہیں کیا، مگر اب وہ اسے بد دعا نہیں دیتی، اور میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیا سزا دوں۔
میں نے پاک باز بیوی پر شک کیا، ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی بیوی پر شک کیا۔ بدگمانی کی آگ بے شک بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے پناہ دے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی پاک باز بیوی پر شک کیا۔